لیکن جو ہے اجمالی طور پر دو قسم کا علم تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا تھا، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ دو قسم کا علم میں نے محفوظ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ ان میں سے ایک علم تو ایسا تھا کہ میں نے اس کو پھیلا دیا، اس کے اندر یہ سارا علم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہریرہ کی حدیثیں ملتی رہتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سارے ابواب مل ملا کر ایک قسم کا علم ہے۔ اور دوسرے قسم کا علم وہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں اور اس کو میں پھیلاؤں، قطع ھذا البلعوم، تو میری گردن کاٹ دی جائے گی، لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر ڈالیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو قسم کا علم ہے کیا؟ پہلی قسم کے علم کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھیلا دیا، دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف اشارہ دے رہے کہ دوسرا علم اگر میں اس کو پھیلاتا تو میری گردن مار دی جاتی، یعنی علامات قیامت کا علم۔ مگر اس پر اشکال ہے کہ علامات قیامت کا علم بھی تو ہمارے پاس آ چکا ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، علامات قیامت کے عنوان ہی سے کتابیں ملتی ہیں، تو پھر قیامت کی علامات کا علم اس سے کیسے مراد لیا جا سکتا ہے جو علم کے کھلا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں میں نے بیان نہیں کیا، بیان کرتا تو مار دیا جاتا۔ تو جو علم کے موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس علم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ علم مراد ہے، یہ بات قابل اشکال ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے جس علم کی طرف اشارہ دیا ہے یہ علامات قیامت میں سے مخصوص قسم کی علامتوں کا ذکر ہے، تمام علامتیں مراد نہیں ہیں۔ بعض علامات قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بتا دیا تھا کہ فلاں آدمی یہ کرے گا، فلاں آدمی یہ کرے گا، نام بنام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہ علم یہاں مراد ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام رکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کا ایک برتن چھپا لیا، اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو علم برتن حاصل کیا، ایک کو کھولا ہے دوسرے کو نہیں کھولا، تو ڈر کے مارے ایک علم کو چھپا کے لے گئے۔ یہ الزام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے کہ وہ علم جس کو انہوں نے چھپایا وہ پھیلانے کا تھا ہی نہیں۔ جب وہ پھیلانے کا تھا ہی نہیں بلکہ چھپانے ہی کے لیے اللہ کے نبی نے دیا تھا، تو اس کو ظاہر کرنا ان کی کون سی ذمہ داری تھی؟ اس کے بعد تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے، یہ دو قول ہوئے، تیسرا قول اس برتن والے علم کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اسرار شریعت کا علم ہے۔ ایک برتن والا علم وہ جو احکام شریعت والا، دوسرے برتن کا علم وہ جو اسرار شریعت سے تعلق رکھنے والا۔ احکام شریعت کا علم تو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، اسرار شریعت جانکاری کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہر آدمی سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، راز کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اسی ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک علم وہ ہے کہ اگر میں اس کو کھول دوں تو لوگ میری گردن مار دیں، اسے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا
تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے غلط کہہ دیا، میں نے الٹا کر دیا، میں نے برا کہہ دیا، میں نے غلط بیانی کر دی، ہنگامہ کریں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے معیار کے مطابق۔ اب چھوٹی عقل والے، عام عقل والے یہ اسرار کا علم کہاں سے سمجھ لیں گے؟ اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے اور بات کچھ کی کچھ کر دیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان سے اتنی ہی گفتگو کرو جتنا کہ ان کے عقل میں آنے والی ہے، جو ان کے عقل میں نہیں آنے والی وہ گفتگو ان سے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاملہ الٹا سلٹا ہو جائے گا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسرار کا علم، یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسرار کا علم سمجھ میں تو نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن اس نتیجے تک کیسا پہنچ جائے گا، قطیع حاضل بلعوم، گردن مار دی جائے۔ اب کوئی اسرار کی باتیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ کم عقل لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے، وہ کہیں گے بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو بہت اونچا علم ہے، لیکن وہ گردن مارنے کیوں آ جائیں گے؟ ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں گردن مار دی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض ایسے اسرار بھی ہوتے ہیں کہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو پکڑ کر اس کی گردن موڑ کے اسے مار دے رہے۔ اب یہ ایک علم ہے، اب یہ کسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اب چونکہ حدیثوں میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر کیا راز تھا اس کو بتایا گیا، اب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ واقعہ یوں ہی اگر کسی کے سامنے ہو تو کیا سمجھ میں آ جائے گا اس کی؟ تو ایسی جگہ غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور پھر نوبت یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ آدمی لڑنے پر تیار ہو جائے، مارنے مرنے پر تیار ہو جائے۔ چنانچہ بعض صوفیاء نے ایسا کلام کیا اور وہ کلام آشکارا ہو گیا تو لوگوں کو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی اور بعض کا قتل کا حکم صادر کرنا پڑا۔ جیسے ابن عربی ایک صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے فصوص الحکم، اسی طرح اور بھی ان کی کتابیں ہیں، اور ایک تفسیر کی بھی ان کی کتاب ہے، لیکن اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، یعنی کہیں اوپر سے جا رہا ہے، وہ ہمارے دماغ میں دل میں اترنے والا نہیں ہے، اور بعض جگہ اشکال بھی ہو جائے گا، بعض جگہ اشکالات بھی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو ان کی باتوں میں ان کے کلام میں اشکالات ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ اسی طریقے پر اور بھی بعض ایسے حضرات گزرے ہیں، ان کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ بعض بڑے بڑے علماء کو پریشانی پیش آ گئی اور ان کے قتل تک کے فیصلے لکھنے پڑے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہی اسرار والی باتیں ہیں، نہ یہ باتیں بیان کرنے کی ہوتی ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کھل جائے وہ بس خاموش بیٹھا رہے۔ صوفیہ میں ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام ہے منصور الحلاج، ابن المنصور الحلاج۔ یہ حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مرید تھے،
پھر اس کے بعد ان کے اوپر کچھ احوال طاری ہو گئے، عجیب عجیب احوال طاری ہوئے، اور یہاں تک کہ ایک حال ان پر یہ طاری ہوا کہ وہ کہتے پھرتے تھے انا الحق، میں ہی حق ہوں، یعنی میں ہی خدا ہوں، انا الحق انا الحق انا الحق۔ اب کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے خدا سمجھ کر، وہ انا الحق کہہ رہے، اور کچھ جاہل اناڑی قسم کے لوگ، چونکہ بڑے صوفی، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے مانے جاتے رہے، اب وہی اپنی زبان سے کہہ رہے انا الحق انا الحق انا الحق، تو وہ جاہلین کا طبقہ ان کو واقعی خدا مان کر ان کے پیچھے چلنے لگا، بڑا ہنگامہ ہو گیا، تمام دنیا کے اندر دھوم مچ گئی، ان کو سمجھانے والے سمجھانے لگے، لیکن ان کے اوپر تو ایک حال طاری ہو گیا تھا، اب وہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کو فتویٰ مرتب کرانا پڑا، اور علماء نے فتویٰ دیا جو آدمی یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ واجب القتل ہے۔ علماء کا فتویٰ حکومت کے سامنے آیا، اس کے اندر جنید بغدادی کا دستخط نہیں تھا، بادشاہ نے کہا کہ دستخط ان کا بھی چاہیے، بڑا مسئلہ ہے، تو بڑے آدمی کے دستخط کے بغیر کیسا عمل کیا جائے، لہذا جنید بغدادی کے پاس بھی بھیجا گیا، جنید بغدادی نے سوال پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے، وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صوفیانہ لباس تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا، ایک آدمی کے قتل کا حکم ہے، میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا اگر آپ دستخط نہیں کریں گے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اور اس پر عمل نہیں ہوگا تو دنیا میں امن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے، اور پھر ان کا علاج کیسے ہوگا؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میرا یہ لباس اتارو، جھبا قبا، مولویانہ لباس لاؤ، مولویوں کا لباس پہنا، پھر اس کے بعد میں کہا کہ خانقاہ سے مجھے باہر نکالو اور دارالفتاء میں لے کے جاؤ، خانقاہ سے نکلے، دارالفتاء میں تشریف لے گئے، وہاں پر بیٹھ کر دوبارہ اس کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں لکھ دیا الجواب صحیح فقط جنید، جو لکھا گیا ہے وہ جواب صحیح ہے، اپنا دستخط کر کے دے دیا۔ اس کے بعد منصور حلاج کے قتل کا حکم دے کر بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر دیکھو یہ کیا چیز تھی اصل میں، اس کے اوپر بہت لوگوں نے کلام کیا ہے، بہت لوگوں نے اس کے اوپر آراء قائم کی ہیں، ہر زمانے میں بڑے بڑے اکابرین اس کے بارے میں اپنی آراء پیش کرتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ڈھکوسلا آدمی تھا، جھوٹا آدمی تھا، مکار آدمی تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، یا بڑا جاہل تھا، اناڑی تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ لیکن جو ان کی پوری زندگی کے احوال کو جانتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے کہ ان کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کا علم، ان کا فہم، ان کی بصیرت، اور زندگی بھر اللہ اللہ کہتے ہوئے اتنے اونچے مقام پر فائز ہو جانا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب اس ان کے حال پر غور کرتا ہے تو ان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابرین نے ان کے بارے میں بات قائم کی، یہ رائے قائم کی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے 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 فانی فی اللہ ہو گئے، فانی فی اللہ ہو گئے، اللہ میں فنا ہو گئے، تو اللہ میں فنا ہونے کے بعد اپنا وجود ہی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا،
اپنا وجود انہوں نے فنا کر دیا تھا. اب ان کے سامنے سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں, بس وہاں اللہ ہی اللہ ہے. وہ کہہ رہے ان الحق ان الحق, یہ ہو گیا. یعنی اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسی حالت اور کیفیت طاری کر دی تھی کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں بشمول ان کی ذات کے, وہ ان کی نظر میں ہیچ کر دی گئی. اور حقیقت بھی یہ ہے, اللہ کے وجود کے سامنے, اللہ کے نور کے سامنے, اللہ کی جلالت و عظمت اور بزرگی کے سامنے دنیا کیا, دنیا کی چیزیں کیا, انسان کیا, یا اور کوئی مخلوق کیا, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کی مثال علماء نے یہ دی, ایک لوہے کا ٹکڑا, کالا کلوٹا, اس کو لے جا کر آگ میں ڈال دیا, بھٹی میں اس کو پکایا گیا, تپایا گیا. جب بھٹی میں تپتے اور پکتے بہت دیر ہو گئی تو اس کے بعد وہ لوہا آگ بن گیا. یعنی دیکھنے میں آگ, دیکھا ہوگا آپ نے, بھٹی میں اگر لوہے کو ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی لوہا آگ ہی معلوم ہونے لگتا ہے. اب اس کو باہر نکالا تو وہ آگ لگا رہا, بالکل آگ کی طرح. اب وہ کہہ رہا ہے انا آگ, انا النار, انا النار. تو بھئی انا النار جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر چکا ہے, آگ میں جو ہے اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے. اب اسے نظر آ رہا ہے تو بس آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ کہنے لگا میں آگ ہوں, میں آگ ہوں, انا النار, انا آگ. تو ایک درجے میں بات تو صحیح ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی آگ بن گیا ہے, آگ کا اثر اس پہ آ گیا ہے, آگ کے احوال اس پہ طاری ہو گئے. اسی طرح جب ایک بندہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے, ذکر اذکار کی وجہ سے, اللہ کی عبادت کی وجہ سے, ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے, اپنے نفس کو کچلنے کی وجہ سے, اپنے خواہشات کو جو ہے رون دینے کی وجہ سے, جب وہ اللہ کے اندر جو ہے فنا ہو جاتا ہے, اس کے سامنے ساری دنیا بالکل ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ کالعدم ہے. اگر سورج اب نکلا ہوا ہے, اس میں آپ ایک چراغ جلا کے دکھائیں, کتنی روشنی آئے گی. اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ باہر کا یہ قدرتی چراغ جل رہا ہے, اس کی روشنی یہاں بھی پہنچ رہی ہے. اب کوئی آدمی موم بتی جلا کے یہاں پر رکھ دے, موم بتی کی روشنی کا کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں. وہ موم بتی جو اب جلائی جائے گی یہاں پر وہ کالعدم ہے, لیکن کالعدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے, اس کا وجود ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر ہے. سورج کی حقیقت کے سامنے اس چراغ اور موم بتی کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی. بالکل اسی طریقے پر اللہ کا وجود, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت و عظمت, اس کے سامنے جب بندہ اس میں اپنے آپ کو جذب کر دیتا ہے, اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, تو اسے اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے, اور وہ چراغوں کو نہیں دیکھتا اس وقت. اب یہاں 2-4 چراغ ادھر ادھر جلا دیے, یہ روشنی باہر سے آ رہی ہے, کیا آپ اس وقت کہیں گے کہ چراغ جل رہا ہے؟ آپ کہیں گے سورج جل رہا ہے, یہاں کچھ اور نہیں ہے, یہاں روشنی تو صرف اس کی ہے, کوئی اور روشنی نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ آپ کہتے ہیں. اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ آپ بہت جھوٹ بول رہے ہیں, دیکھو وہاں ایک چراغ جل رہا ہے, وہاں بھی ایک چراغ میں نے رکھا ہوا ہے,
وہاں بھی ایک چراغ موجود ہے. آپ کتنی بڑی جھوٹی بات بول رہے ہیں, یہاں کوئی چراغ نہیں ہے, صرف وہی ایک چراغ ہے. آپ کہیں گے کہ میاں میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں, وہ ہیں اپنی جگہ پر لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ نظر بھی نہیں آتی میرے. اتنے بڑے سورج کے سامنے یہ کیا مجھ کو دکھائی دیں گے. اسی طرح جو خدا ہی خدا کو دیکھنے لگے, اس کے کمالات اور اس کی صفات اس کے سامنے آشکارا ہو جائے, وہ دنیا کو, دنیا کے کمالات کو, انسانوں کے کمالات کو, بلکہ ان کے وجود کو, ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. بس اسے اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. اب جسے یہ کیفیت اور یہ حالت حاصل ہو گئی, اسے کبھی یہ نہیں بھولنا ہے کہ میں نہیں ہوں. اسے یہ بھی میں بھی ہوں لیکن میری حیثیت کچھ نہیں. یہاں آ کے منصور حلاج کو پریشانی ہو گئی. جو ان کو خالی سمجھنا تھا وہ زبان سے بولنے لگے. ان کو سمجھنا تھا کہ بھئی میری کوئی حیثیت نہیں. جیسے چراغ اب جل رہا ہے, سورج کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اتنا سمجھ لیا تھا ان کو. وہ سمجھ کر اللہ کی بڑائی کرتے, لیکن اس کی جگہ یوں کہنے لگے انا الحق, میں ہی حق, میں ہی حق. یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ جو ہے لوہے کا ٹکڑا یوں کہنے لگے میں ہی آگ, میں ہی آگ, میں ہی آگ. اسے بولنا نہیں چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے, آگ کا اثر تیرے اوپر ہو گیا ہے لیکن تو آگ تو نہیں ہو گیا. لیکن یہ بات سمجھ لینے کی تھی, زبان پر آ کر لوگوں کی گمراہی کا باعث بن گئی. جب گمراہی پھیلنے لگی, اور یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا, علماء تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر ایک کیفیت ہے, لیکن علماء یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر یہاں پر ان کے خلاف فتویٰ جاری نہ کیا گیا تو کل کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے کھڑا ہوگا, انا الحق انا الحق کہنے لگے گا اور دنیا گمراہ ہوگی. لہذا اسلامی شریعت کا فرض بنتا تھا کہ وہ انتظام شرع کی خاطر اور تحفظ شریعت کی خاطر یہاں پر یہ حکم جاری کرے کہ بھائی ان کو قتل کر دیا جائے, تاکہ سارے لوگوں کو عبرت ہو, کوئی جو ہے غلط قسم کا آدمی اس طرح کی حرکت نہ کرے. یہ ہو گیا تھا واقعہ. میں یہ بتا رہا ہوں, راز جو ہے نا, راز کبھی دیکھو ایسا بھی ہو جاتا ہے. اب وہ سمجھ کے رہ جاتے تو کچھ نہ تھا. جو لوگ بڑے ظرف والے ہوتے ہیں, وہ بڑے ظرف والے لوگ تو ایسے وقت میں زبان کو بند رکھتے ہیں, لیکن جو ذرا ظرف والے نہیں ہوتے وہ منصور حلاج کی طرح انا الحق بولنے لگتے ہیں. ایک بزرگ تھے جو ردول بستی میں رہتے تھے. ردولی ایک بستی ہے گنگو کے پاس. وہاں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا شیخ عبد الحق ردولوی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ والے تھے, صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. ان کا حال یہ تھا, ہر وقت حق 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 ان کی زبان پہ رہتا تھا, یعنی ذکر اللہ کا ان کی زبان پہ رہتا تھا. جامع مسجد کو ہر جمعہ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے اور 30 سال تک اسی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی انہوں نے, ردولی بستی میں. جانے کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے ان کا خادم ہوتا تھا اور وہ حق حق کہتا جاتا تھا, اور وہ اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کر کے چلتے رہتے تھے ذکر کرتے کرتے. 30 سال وہاں گئے لیکن کبھی راستہ یاد نہیں ہوا. 30 سال میں اس جگہ کا راستہ ان کو یاد نہیں ہوا. ایسے بزرگ, انہوں نے ایک دفعہ فرمایا, منصور بچہ بود. منصور تو ایک بچہ تھا, اس لیے ذرا سا پیا, سنبھال نہیں سکا,
اور انا الحق انا الحق انا الحق کہہ کے اس کو ظاہر کرنے لگا. اور ایک ہم بھی ہیں، انہوں نے کہا ایک ہم بھی ہیں کہ ہم دریا کے دریا پی رہے ہیں لیکن ڈکار تک نہیں لی. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ منصور بچہ تھا، ذرا سا گھونٹ پیا تیش میں آ گیا. اور ایک ہم ہیں کہ دریا کے دریا پی رہے ہیں لیکن ڈکار تک نہ لی. یہ ظرف والے لوگ ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ہیں کچھ ایسی باتیں. اب آپ کو بھی کچھ ہوائی فائرنگ نظر آ رہی ہوگی ہے نا، آپ بھی کہیں گے ہمارے لیے بھی ہوائی فائرنگ ہے. تو بہرحال اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سمجھ لی جاتی ہیں، کچھ بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. لیکن یہ یہیں سے کچھ ایک طبقہ صوفیہ میں ایسا پیدا ہو گیا جو بزرگوں کی اس قسم کی باتوں کو لے کر گمراہی میں پڑ گیا. اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہما اوست. ہما اوست کے معنی کیا؟ جو کچھ ہے وہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی اللہ ہے. منصور نے کہا انا الحق، میں بھی اللہ ہوں. بے وقوفوں نے یہ سمجھ لیا کہ منصور یہ بول رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. نہیں، میں نے مثال دی ابھی آپ کو. آگ میں لوہا ڈال دیا، لوہا آگ جیسا بن گیا، اسے آگ ہی آگ نظر آ رہا ہے. اسی طرح جس آدمی کو، جیسے میں نے کہا سورج کے سامنے چراغ نظر نہیں آیا، اسی طرح دنیا اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی چیز نظر نہیں، بس وہ اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے اسے. یہ تھا اس کا مطلب. لیکن اس سے لوگوں نے ایک غلط معنی لے لیا، ہما اوست، یعنی جو کچھ ہے وہ سب خدا ہی خدا ہے. زمین بھی خدا ہے، آسمان بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، نعوذ باللہ انسان بھی خدا ہے، اور جتنے انسان ہیں سب خدا ہیں. تو بھی خدا، میں بھی خدا. ارے یہ تو عجیب کھیل ہے. میرے خیال سے دنیا میں مشرکین کا جو طبقہ ہے وہ بھی اتنا بڑا مشرک نہیں ہوگا جتنے کہ یہ لوگ مشرک ہیں. وہ بھی تو یہ نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں ایک خدا ہے. باقی اور جن کو خدا مانتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو کچھ پاور دے دیا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کر لیتے ہیں. وہ ہر چیز کو خدا نہیں مان لیتے، خدا تو خدا ہی کو مانتے ہیں. ان کو خدا کا اوتار مانتے ہیں یا خدا کا کچھ اور کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا زمین بھی خدا، آسمان بھی خدا، تو بھی خدا، میں بھی خدا. اب کیا کیا چیزوں کو خدا قرار دے دیں گے. نعوذ باللہ بعض جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے، کیا اس گندگی کو بھی خدا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے زمین آسمان میں وہ سب خدا ہی خدا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. اس سے بڑی کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ بعض جاہل صوفیہ، اناڑی صوفیہ نے اس قسم کی باتیں اختیار کر لی، لیکن اس کی تشریح وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کی. جن لوگوں نے یہ کہا وہ غلط بیانی ہے. جن صوفیہ نے ہما اوست کہا تھا یا ان الحق کہا تھا، ان کا مطلب تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ سورج کے سامنے جیسے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے چراغ نظر نہیں آتے، اسی طریقے پر ان کا مطلب یہ تھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے وجود کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ ہے اس کا مطلب. خدا ہی خدا ہے. کیا مطلب؟ یہ سب ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مطلب تھا حضرات صوفیاء کرام کا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو بڑے صوفی اور بزرگ و بہت بڑے عالم اور فاضل بھی تھے، فقیہ بھی تھے، انہوں نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ یہ صوفیہ جو کہتے ہیں وحدت الوجود، یہ ہما اوست کے لیے عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی جتنے وجود ہیں وہ سب مل کر ایک ہی وجود ہے.
یہ غلط ہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہہ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وحدت الوجود کی تعبیر اختیار کرنے کے بجائے وحدت الشہود کہا کرو، وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کہا کرو۔ وحدت الشہود کا وہی مطلب ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی گواہیاں دیتی ہیں، یہ ہے وحدت الشہود۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے اور مخلوقات، یہ سب کی سب چیزیں ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں، ایک اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ انہوں نے تعبیر کو تھوڑا سا بدل دیا۔ بہرحال یہ مسئلہ بڑا گھمبیر، اس لیے میں نے ذرا وضاحت کر دی کہ وحدت الوجود یا ہمہ اوست کی کیا حقیقت ہے۔ حقیقت وہ ہے جن واقعی صوفیوں اور محققین صوفیہ کی زبان پر یہ جملہ آیا، وہاں اس کا مطلب وہ ہے جو ابھی عرض کیا گیا ہے۔ وہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کے ساری کائنات نعوذ باللہ خدا ہے، یہ مطلب لینا تو اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا شرک ہے کہ شاید اس سے بڑا کوئی کفر و شرک دنیا میں نہ ہو۔ اور بعض لوگ علماء دیوبند کی طرف بھی اسے منسوب کرتے ہیں کہ علماء دیوبند بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ چنانچہ بعض اہل حدیث لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی، اس کے اندر انہوں نے علماء دیوبند کو تانا دیا اور علماء دیوبند کے گمراہ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور وحدت الوجود کا وہ معنی لیا ہے جو ابھی عرض کیا، گمراہی کا معنی، وہ لے کر علماء دیوبند پہ تھوپ دیا۔ لیکن کسی بھی علماء دیوبند میں سے کسی نے اس قول کو اختیار نہیں کیا ہے۔ جہاں یہ آیا ہے لفظ، وہاں اس کی تشریح وہ ہے جو عرض کی گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تبلیغ ان کی کتاب ہے تعلیم الدین، اس کتاب کے اندر اس مسئلے پر کلام کیا ہے، اور وہاں پر یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک سمندر ہو، سمندر میں موجیں آتی ہیں، موجیں ایسا آتی ہیں، اٹھ کر آتی ہیں، کبھی ایسی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ موجیں جو آتی ہیں ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا تو وجود ہے، نظر آ رہا ہے ایک موج ایسا آ رہا ہے، لیکن وہ موج سمندر ہی سے تو اٹھ کے آ رہی ہے۔ اگر اس لیے وہ موج کہنے لگے میں سمندر ہوں، اگر موج کہنے لگے میں سمندر ہوں، کیا مطلب؟ میں سمندر سے وجود میں آیا ہوں۔ میں سمندر ہوں کا مطلب میں سمندر ہی سے وجود میں آیا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہی سمجھ، اتنا سا سمندر کیسا ہو جائے گا؟ ارے بھائی ایک موج ہے اتنی سی آ رہی ہے، وہ اتنی سی موج سمندر کیسا؟ میں سمندر ہوں اگر وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر سے میرا وجود قائم ہے، اگر سمندر نہ ہوتا تو میرا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اس لیے اگر وہ موج کہتی ہے انا سمندر انا البحر، تو اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ سمندر سے میرا وجود قائم ہے۔ جن صوفیاء نے، جن بزرگوں نے انا الحق والی بات کہی، یا جن بزرگوں اور صوفیاء نے وحدت الوجود کا قول کیا، ان کا مطلب دراصل یہی ہے کہ یہ کائنات کا جتنا بھی وجود ہے وہ سب وجود اللہ کے وجود سے ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا زمین کہاں ہوتی، چاند کہاں ہوتا، انسان کہاں ہوتا، فرشتے کہاں ہوتے، انبیاء کہاں ہوتے، اور کوئی چیز کہاں ہوتی؟ یہ سارے کے سارا وجود اللہ کے وجود ہی سے ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ پوری تشریح کی۔ اس کے باوجود علماء دیوبند کی طرف اس قول کو منسوب کیا جائے تو ظاہر بات ہے غلط بیانی ہے۔ ہمارے علماء تو وہ مطلب لیتے ہی نہیں، اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے تو کفر کہتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔
یعنی ہر چیز کو خدا سمجھنا، اس کا کوئی جواز ہمارے علماء دیوبند کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے فتوے ہیں۔ ایسا معنی لے کر یہ کہنا کفر ہے، شرک ہے۔ اور جن بزرگوں نے ایسی بات کہی ان کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ہمارے علماء دیوبند کا ایک مزاج یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے جو مسائل، جو عقائد، جو نظریات ثابت ہوتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن کسی اللہ کے نیک و صالح بندوں سے کوئی بات اس کے خلاف اگر صادر ہوتی ہے اور وہ آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، فلاں فلاں کوئی بزرگ نے ایسی بات فرمائی، جنید بغدادی نے یوں کہا، منصور نے یہ کہا، یا کسی اور نے کہا۔ اب یہاں دو راستے، ایک راستہ ان لوگوں کا ہے جو غلط بات ان کی زبان سے ہم تک پہنچنے پر بلا سوچے، بلا سمجھے، بلا تعویل اس کا رد کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط۔ ایک تو یہ راستہ ہے، لیکن علماء دیوبند یہ راستہ نہیں لیتے۔ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بزرگی مسلم، جب ان کی عبادت اور ریاضت مسلم، جب ان کا تقوی و طہارت مسلم، جب ان کی پوری زندگی تقوی میں، طہارت میں گزری ہوئی ہمارے سامنے ہے، اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلا ہے جو شریعت کے مفاہیم کے خلاف جا رہا ہو تو ہم ان کو غلط قرار دینے کے بجائے ان کی بات میں صحیح تعویل کریں گے۔ کوئی ایسی تعویل کرو کہ ان کا وہ جملہ صحیح معنی پر فٹ ہو جائے۔ علماء دیوبند کا یہ مزاج ہے، کوئی غلط بات آتی ہے تو وہ رد نہیں کر دیتے، دیکھتے ہیں کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ بولنے والا متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، عالم ہے، فاضل ہے، دنیا اس کی معترف ہے، دنیا اس کے تقوی و طہارت کی قسمیں کھا رہی ہے۔ اب اس کی طرف سے کوئی بات ایسی آتی ہے تو علماء دیوبند کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اس کے تقوی کو، طہارت کو، سب کو ایک طرف نظر انداز کر کے اس کو غلط قرار دینے کے بجائے ان کی بات کی کوئی اچھی تعویل کر لو۔ اب یہ تعویل کی وحدت الوجود کی جو ابھی عرض کی کہ سمندر کے اندر موج آئی اور موج سمندر سے وجود میں آتی ہے، اس کا وجود الگ کوئی وجود نہیں، اللہ کے وجود کے تابع ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں وحدت الوجود، اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری کائنات اللہ کے وجود سے آئی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو پھر نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ کوئی اور مخلوق۔ اس لیے اللہ کے وجود کے سب کچھ تابع ہیں۔ لیکن بھائی اتنی ساری بحثیں جو ہو گئی ہے، اس لیے بحثیں ہوئی ہے کہ ان کی زبانوں سے ایسا نکل گیا، کیوں نکلا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں کھولتا میری گردن کاٹ دی جاتی، اسے میں تو بولتا ہی نہیں۔ یہ لوگ بولے تو ہم کو اتنی زحمت کرنی پڑ رہی ہے، فتوے لگ رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں، کوئی بحثیں کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کی ضرورت پڑ گئی۔ اب وحدت الوجود کو وہ معنی میں کوئی لے لے گا تو ظاہر بات ہے وہ تو گردن زدنی ہے، اس میں کیا شبہ ہے؟ وہ کفر ہے، شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ لیکن تعویل کرنی پڑی تاکہ بھئی ان بزرگوں کے نسبت سے ہم ایسی بات نہ کہیں بلکہ کوئی دوسری تعویل کر کے اس کا صحیح مفہوم بیان کریں۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بیان ہی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ سب کچھ زحمتیں نہ ہوتی۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا منشا و عمل آخر سے یہ ہے کہ اس قسم کا جو علم ہے علم اسرار، وہ اس سے مراد ہے۔ علم اسرار ہر آدمی کا حصہ نہیں ہوا کرتا، ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور بعض لوگ تو اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس ایسی باتوں کے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔